بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مسلم شریف کی حدیث شریف میں جو پہلے پڑھی ہے وہ ترمذی شریف کی، جو دوسری میں پڑھی ہے وہ مسلم شریف. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کا ارشاد ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جل شانہ بہت زیادہ حیا فرمانے والے اور سخاوت کرنے والے ہیں. جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس کر دیا جائے. سخی ہے نا، سخی کے سامنے جب مانگا جاتا ہے تو وہ حیا کرتے ہیں کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دیں. سخی بھی کو ایسے ویسے تو بہت بڑے سخی ہیں، تو جو بار بار مانگے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے کتنا نوازیں گے. ہمیں مانگنے کی عادت نہیں ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے. حیا ایمان کی بہت بڑی شاخ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی بہت بڑی شاخ اور بہت بڑا شعبہ اور بہت بڑا حصہ ہے. ہمیں حیا میں کمی نہیں کرنی چاہیے. حیا کے مواقع کیا ہیں، حیا کس کو کہتے ہیں، حیا سے کیا مراد ہے، حیا کے کیا درجے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو باحیا بنایا ہے، پردے والا بنایا ہے، ستر والا بنایا ہے، حیا کو پسند کرنے والا بنایا ہے، جی غیرت مند انسان بنایا ہے. اس لیے شریعت کے کچھ احکام ہیں حیا کے متعلق. ایک حیا ہوتی ہے وہبی، ایک حیا ہوتی ہے کسبی. حیا وہبی تو اللہ تعالیٰ جسے چاہیں عطا فرما دیں، عطا ربانی ہوتی ہے. بندہ ہر چیز میں خیال رکھتا ہے، حیا کرتا ہے، بولنے میں، دیکھنے میں، سوچنے میں، ہر چیز میں. حیا کسبی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پہچان کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، ان کے احکامات پر عمل کرنے سے پیدا ہوتی ہے. جی ہاں، جن میں یہ چیزیں ہوں وہ بہت کامل انسان ہوتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دونوں قسم کی حیا تھی، وہبی بھی تھی، کسبی بھی تھی، اور اونچے درجے کی حیا تھی. آقا علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. آپ کی پنڈلیاں تھوڑی سی کھلی ہوئی تھیں، آپ نہیں ہلے، بیٹھے رہے اسی طرح. بے تکلفی تھی، گوشت سسر تھے مگر بے تکلفی تھی، بیٹھے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے،
پھر بھی آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ سیدھے ہو گئے، اپنے کپڑے بھی درست کر لیے اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت پہلے دو جو صحابی آئے تھے، پہلے دو جو بڑے آئے تھے، ان سے تو آپ ہلے نہیں، اور یہ آئے تو آپ ہل پڑے۔ فرمایا کہ اس کے اندر حیا غالب ہے۔ مفہوم یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حیا غالب ہے۔ اگر میں اسی طرح بے تکلف بیٹھا رہتا تو یہ جو پوچھنا چاہتے وہ پوچھ نہ سکتے، وہ بیچارے تھوڑی دیر بیٹھ کے یا دیکھ کے مجھے چلے جاتے واپس۔ تو حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ بے تکلفی تھی تو ایسے بیٹھے رہے۔ معلوم ہوا حیا بہت بڑی چیز ہے، حیا تو ایمان کی شاخ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد میں قبر میں جیسے مرضی دوپٹہ رکھ کے چلی جاتی تھی، اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے وہاں، پھر بھی میں جیسے مرضی دوپٹہ رکھ کے چلی جاتی تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دفن ہو گئے پھر میں اچھی طرح لپیٹ کر جاتی تھی۔ حیا آتی کیا ہے؟ وہ تو فوت ہوئے ہوئے ہیں، کیا حیا ہے؟ جس کے اندر حیا ہوتی ہے اس کو مردے سے بھی حیا آتی ہے۔ اور آج ہمارے جنازے دیکھیں، ہمارے مردوں کے جنازوں کو عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور عورتوں کے جنازے کو مرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی میت کو گھر میں جہاں لوگ لواحقین اکٹھے ہوتے ہیں کوئی حیا نہیں۔ ہمارے ہاں حیا بہت مہنگی ہو گئی ہے اور بہت مشکل سے ملتی ہے اور کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اور گھروں میں پردہ نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حیا کے خلاف ہے۔ گو گناہ نہیں کر رہے، بے پردگی کر کے کوئی گناہ نہیں کرتے، مگر یہ حیا کے خلاف، کسی غیر محرم کو دیکھنا حیا کے خلاف ہے۔ حیا تمام انبیاء کی صفت رہی ہے۔ حیا اونچے درجے کی چیز ہے۔ حیا انسان کو ہر خیر کی طرف دعوت دیتی ہے، ہر شر سے بچاتی ہے۔ اب پرسوں حیا کی دھجیاں اڑانے کے لیے وقت آ رہا ہے، نیو ایئر نائٹ۔ غیر مسلموں سے ہم کیا اعتراض کریں؟ حیا تو ان کے اندر بھی ایک اچھی چیز ہے، غیر مسلموں کو بھی تو ننگے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، حیا تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ بے حیائی کے دوسرے ارتکاب کرتے ہیں تو وہ غیر مسلم ہیں۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں پر جو نیو ایئر نائٹ مناتے ہوئے بے حیائی کا مظاہرہ کرتے۔ اس چیز سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر حیا رکھی ہے، انسان کے اندر، ہر انسان میں حیا رکھی، عورت میں زیادہ حیا ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی حیا کا ثبوت دینا چاہیے۔ تمام انبیاء کی یہ صفت چلی آئی اور یہ بات چلی آئی کہ اگر تم نے حیا نہیں کرنی تو جو چاہے کرو، اذا فاتك الحیا فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ مختلف روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب تمہیں حیا ہی نہیں جو چاہے کرو گے۔ حیا انسان کو انسان بناتی ہے، حیا انسان کو بااخلاق بناتی ہے، حیا انسان کو تقویدار بناتی ہے، حیا انسان کو مقربین میں شامل کرتی ہے، حیا انسان کی ظاہر باطن کی اصلاح کرتی ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو انسان پھر کبھی نہیں دیکھتا۔ اس حیا کی اندرونی وجہ ہے یا نہیں یہ ہماری تنہائیاں بتائیں گی۔ ہماری تنہائیوں میں ہم اپنی نگاہوں کا استعمال موبائل کے ذریعے کہاں کہاں کرتے ہیں، یہ ہماری تنہائیاں جو ٹھیک استعمال ہو رہی ہیں وہ حیا بتاتی ہیں، جو ٹھیک استعمال نہیں ہو رہی وہ بے حیائی بتلا رہی۔ آج ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پیارے رب ہمیں دیکھ رہے ہیں، بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، کوئی کائنات میں ایسی جگہ نہیں جو ان سے مخفی ہو،
وہ اندرون پہاڑوں کے، اندرون سمندروں کے، اندرون درختوں کے، اندرون زمین کے، اندرون پہاڑوں کے، اندرون انسان کے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے اگر ہم نے حیا نہیں کرنی تو ہم نے حیا پھر کس سے کرنی؟ کوئی چیز ایسی نہیں، یاد رکھیے ہر چیز میں ہمارا امتحان ہے، حیا کا امتحان۔ بہت سارے جانور بھی حیادار ہوتے ہیں، وہ چھپ کر پیشاب کرتے ہیں، اور بہت سارے جانور پیشاب کر کے اپنا پیشاب چھپاتے ہیں۔ حیا تو بہت سارے جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اگر انسان حیا نہیں کرے گا تو اس کے اور جانوروں میں کیا فرق رہے گا؟ بلکہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ جو سال کے آخر میں نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، یہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ غیر مسلموں کی نقالی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر رات کا وقت ضائع کرنا، اور پھر گناہوں میں مدد کرنا، پھر گناہوں میں شرکت کرنا، پھر گناہوں کو دیکھنا، پھر گناہوں میں خوش ہونا، یہ سب بے ایمان ہونے کی نشانیاں ہیں۔ یہ ایماندار کی نشانی نہیں۔ ایک روایت میں حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، جب حیا نہیں رہتی تو ایمان بھی نہیں رہتا۔ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے، اس وقت ایمان نہیں ہوتا پاس۔ تشریح میں محدثین لکھتے ہیں چھت کے قریب چلا جاتا ہے، ہوتا ایمان پاس ہی ہے لیکن جسم کے پاس نہیں ہوتا۔ جب وہ گناہ کر کے فارغ ہوتا پھر ایمان واپس لوٹایا جاتا۔ اگر اس دوران موت آ جائے تو کفر پہ مرنے کا خطرہ ہوا یا نہ ہوا؟ بتائیے، دیکھیے کس قدر خوفناک۔ حدیث شریف میں چوری کے دوران بھی ایمان نہیں رہتا، اور زنا کے درمیان بھی ایمان نہیں رہتا۔ جب یہ کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں پھر ایمان آتا ہے واپس۔ اگر دوران گناہ کے موت واقع ہو جائے تو پھر کیا برا حال ہوگا۔ موت برحق ہے، موت نے آنا ہی آنا ہے۔ عزت دار وہ ہے جو حیادار ہوتا ہے، جس نے بے حیائی کے کام نہیں کیے ہوتے، اپنے اعضاء کو بے حیائی سے بچایا ہوتا ہے۔ حیا صرف بدکاری کرنے کا نام نہیں ہے، یعنی کہ حیا کی دھجیاں اڑانا بدکاری کرنے کا نام نہیں ہے۔ حیا ہر عضو کی الگ الگ ہے۔ آنکھوں سے حیا بندہ نیچے بڑوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے، غیر محرم کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے۔ با ادب ہو کر انسان بات کرتا ہے، با حیا بن کر بات کرتا ہے، آنکھیں گھور کے بات نہیں کرتا۔ ہر چیز میں حیا۔ عورت کی نماز تمام ارکان حیا بتلا رہے ہیں۔ عورت کی نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جاتے ہیں؟ عورت سینے پہ ہاتھ باندھتی، حیا بتلا رہا ہے۔ عورت بیٹھ کر اطمینان سے پھر سجدے میں جاتی ہے، اس کا حیا بتلا رہے ہیں۔ عورت سجدے میں ہاتھوں کوہنیوں کو پھیلا کے نہیں رکھے گی، بچ بچ کے رہے گی، حیا بتلا رہا ہے۔ نماز، عورت کی نماز کا ایک ایک رکن اور اس کا حکم کیا بتلا رہا ہے؟ حیا۔ عورت کا جنازہ، آج بھی ایک خاتون کا جنازہ ہے نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ خوش نصیب ہیں جو لوگ جمعے کے دن چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے جمعے کی موت کسی خوش نصیب کو ملا کرتی ہے، یاد رکھیے۔ اور جس کو جمعے کے دن کی موت، یعنی شب جمعہ یا جمعے کے دن، یعنی جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کی شام تک جس کی ڈیتھ ہو جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کو قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا۔ مانگ لیں جمعے کی موت، مانگ لیں، ایسا نہ ہو کہ جمعہ گزر جائے ہفتے کو موت آئے اور پھر سارا ہفتہ پوچھ گچھ ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اس میں دیکھی ہے۔ بیمار ہوتے ہیں، اسپتال داخل ہوتے ہیں، ان کو جمعے تک لے جایا جاتا ہے، جمعرات یا جمعے کو ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ ان کے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آئے ہوتے ہیں تو ان کا جو تکلیف کاٹنی کوٹنی اسپتالوں میں کاٹ کوٹ کے جمعرات یا جمعے کو صبح صبح بلا لیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے جمعے کے دن صبح کی موت مانگے تو بہت ہی مزیدار موت ہوگی۔ تکلیف نام کی چیز نہیں ہے، بند ہو جاتا ہے، عذاب کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے جمعے کے دن۔ کافروں کو عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، مومنوں کے لیے بند ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے جمعے کے دن کی موت تو بڑی خوش نصیبوں کی موت ہوتی ہے، لیکن ایک عوامی اور معاشرے کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ جمعے کے دن کہتے ہیں تسلی سے عشاء کے بعد جنازہ کریں گے. میں نے بہت سی جگہوں پہ ایسا دیکھا، جنازہ کب ہے؟ عشاء کے بعد. میں خدا کے بندو، اللہ پاک نے اس کو جمعے کے دن صبح بلایا تاکہ جمعے کے دن قبر میں اترے، اور تم روک کے رکھے ہوئے جی ہمارا بھائی آ رہا ہے، جی ہماری بہن آ رہی ہے. تیری بہن سکی ہے یہاں پہ یا تیرا مردہ سکا ہے؟ اپنے مردے کے ساتھ زیادتی شروع کر دیتے ہیں. کتنی بڑی علم کی کمی ہے. اجی ویٹ کرو جی، وہ کراچی سے چل پڑ جہاز پہ بیٹھ گئے ہیں، اجی 4 بجے فلائٹ ہے، 5 بجے اتر جائیں گے، تو 5 بجے پتر سورج بھی ڈوب جائے گا ہے، اتر جائیں گے. کسی کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ سارے ساتھی نیت کریں، کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک نے جس کو جمعے کی رات کو بلایا ہے، جمعے کے دن صبح کو بلایا ہے، حتیٰ کہ جمعے کے دن 9, 10, 11 بجے بھی وفات ہو جائے سردیوں کے زمانے میں، تو پھر بھی عصر کی نماز کے بعد جنازہ کر دیا جائے. ہاں جو فوت ہی جمعے کی نماز کے بعد ہوا ہے تو اس کا تو جلدی نہیں ہو سکتا، پھر اس کا عشاء کے بعد بھی ہو سکتا. خیر بہرحال اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم میت کے ساتھ مخلص کتنے ہیں. ہمدردیاں تو میت کے ساتھ کر رہے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں، اپنی طرف سے یہ ہمدردی ہے کہ جنازہ بڑھ جائے گا، جنازے میں وہ بھی آ جائے گا، وہ بھی آ جائیں گے. یہ ہمدردی نہیں ہے. قرآن و حدیث کی نظر میں جن کاموں میں جلدی کرنا ہے، حکم ہے جلدی کرنے کا، وہ ہے جنازہ. جنازہ جب تیار ہو جائے جلدی کرو، اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہماری زندگی کا 2023 1 سال اور کم ہو گیا ہے. اب بجائے لڈیاں ڈالنے اور خوش ہونے کے فکر مند ہو جانا چاہیے کہ جتنی ہماری زندگی تھی 1 سال اور کم ہو گیا ہے. 2024 شروع ہونے والا ہے، 2 دن رہ گئے ہیں صرف. یاد رکھیے، ہمیں نئے جذبے کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ، نیکی کے عزم کے ساتھ، تقوی کے پروگرام کے ساتھ، گناہوں سے جدا ہونے کے ساتھ، رب تعالیٰ کی رضا کے حصول کی نیت سے نئے سال کا نیا عزم کرنا چاہیے. اور آج ہی کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم 2024 میں اپنے ان اعضاء کو گناہوں سے دور رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ پاک ہماری مدد فرما. سمجھ گئے؟ ہم 2024 میں اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. یا اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرما. اور ہم لوگ جن خرافات، جن بدعات، جن گناہوں، جن غلطیوں میں مسلسل چل رہے ہیں، مولا ہم اسی سال اپنی غلطیوں سے توبہ تائب ہوتے ہیں. اگلے سال کے نئے ارادوں کے ساتھ ہم اپنا اچھا سال گزارنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے آسانی فرما. یہ رب تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. مزید میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ میں سے جو ساتھی آسانی کے ساتھ اس کام کو کر سکیں تو ضرور کریں کہ اتوار کو رات کو تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیں. تھوڑی دیر کر لیں. جو لوگ 11 بجے سے 1 بجے تک نہیں تو 11:30 سے 12:30 تک کر لیں. دنیا کی نظر میں 12 بجے رات تاریخ بدل رہی ہے نا، تو ہمارے ملکوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے معاشرے میں گند کھانا 11-11:30 عروج پہ چلا جاتا ہے. لوگ گناہوں کے عروج پہ چلے جاتے ہیں. جس وقت 12 بج گئے ہوتے ہیں پورے، اس وقت وہ گند کھانے میں انتہائی اعلیٰ درجے میں مصروف ہوتے ہیں. ہم امت کے لیے اور اپنے لیے معافی کے لیے وہ وقت گزارنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر سونا ہے نا، جن لوگوں کو جلدی سونے کی عادت ہے، جن لوگوں کو جلدی سونے کی عادت ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے الارم لگا کے 11:45 بجے اٹھ جائیں، 12:15 بجے پھر سو جائیں. ایک ہی دفعہ کرنا ہے نا سال میں، تو یہ کچھ سنت عمل نہیں ہے، لیکن اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، اپنے بھی بچوں بہن بھائیوں کے لیے، اپنے مسلم بہن بھائیوں کے لیے، امت کے لیے ایک اچھا پیغام دیں. لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں، ہم عبادت میں مبتلا ہوں. ہاں بھائی ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنے گھر میں بھی دیکھو، لوریے مجھے پتا ہے 12 بجے سے پہلے نہیں سوتے، اکثر لوریے دیہاتی سو جاتے ہیں، لیکن لوریے نہیں سوتے، کراچی والے نہیں سوتے، بہت سارے شہروں والے نہیں سوتے.
یہ ڈرامے دیکھتے ہیں، موبائلوں پہ لگے ہوتے ہیں، اس الٹے سیدھے سسٹم پہ لگے ہوتے ہیں. تو ایک رات اپنے رب کے لیے دے دیں. رات نہیں دے سکتے چند گھنٹے دے دیں. چند گھنٹے نہیں دے سکتے بھائی آدھا گھنٹہ ہی دے دیں، 11:45 سے 12:15 ہی دے دیں. اس وقت امت گناہوں میں مبتلا ہوگی اور ہمارا نام فاسقین گناہگاروں میں نہیں ہوگا اگر ہم اس وقت اللہ کے لیے توبہ کر رہے ہوں کہ یا اللہ پاک اس وقت جو گناہ کر رہے ہیں ان کو ہدایت دے دے، انہیں ہدایت دے دے اور ہمیں معاف کر دے. اور اس وقت یہ بھی کہنا ہے کہ مولا میں اس وقت اگر مانگ رہا ہوں تو میں یہ نہیں ہوں کہ میں متقی ہوں یا پرہیزگار ہوں یا میں اپنے آپ کو جتلانا بتانا چاہتا ہوں، نہیں، میں اپنی اور امت کی معافی کے لیے بیٹھا ہوں. جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی بھی نگرانی کریں، اس وقت فحاشی میں مبتلا نہ ہو. بچوں کو تنہائی میں اس وقت نہ چھوڑے، فحاشی میں مبتلا نہ ہو، کہیں موبائلوں میں گھس کے فحاشی میں مبتلا نہ ہو، ٹی وی میں گھس کے فحاشی میں مبتلا نہ ہو، باہر دوستوں کے ساتھ جا کے فحاشی میں مبتلا نہ ہو. پیار پیار سے ایسی مصروفیات لگا دیں کہ ان کو وقت ان کا وہ گزر جائے، کیونکہ وہ وقت بڑا خطرناک ہے. خدا نہ خواستہ زلزلہ آ گیا تو ہزاروں لاکھوں لوگ تباہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو غصہ چڑھ گیا. غصہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے صفات میں سے نہیں ہے، یعنی جو صفات عالیہ جیسے ہیں نا الرحمن الرحیم، انہیں ایک فعل ہے، غصہ ایک فعل ہے. صفات تو اللہ تعالیٰ کی سب عالی اور اونچی اور بلند ہیں، غصہ ایک فعل ہے، جب چاہے چڑھ سکتا ہے. وہ بہت حیا والے ہیں، وہ بے حیائی کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں. اس لیے ہم نے اس وقت اس بے حیائی سے توبہ کرنی ہے، خود بے حیائی سے توبہ کر کے امت کو دین پر لانا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ یقین کے ساتھ اگر ہم مانگیں کہ اللہ پاک اس امت کو بے حیائی کے کام سے اس وقت بچا لے، تو یقین جانے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں آپ نے ہر بندے کی الگ الگ دعا کا الگ الگ فائدہ ہوگا. آپ کی دعا سے ہو سکتا ہے ایک پورا خاندان کسی گناہ میں لگنے لگا تھا، اس کو کہیں اور جانا پڑ گیا. ٹھیک ہے، کسی کو اسپتال سے کال آ گئی بھائی پہنچو، کسی کو کچھ ہو جائے گا، وہ گناہوں سے بچ جائے گا. یہ یقین سے مانگنا ہے کہ ہماری دعا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی خاندان میں لگے گی. اگر پوری امت میں نہیں لگے گی تو کہیں نہ کہیں لگے گی ضرور. اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں. یہی آج کا میرا میسج ہے. ہم خود کو حیادار بنانے کی کوشش کریں، غیر محرموں سے نگاہوں کو نیچے کریں، بلا ضرورت باتیں نہ کریں غیر محرم سے. جو لوگ جہاں ملازمت کرتے ہیں وہاں غیر محرم اگر آتی جاتی ہے، ملازمت کرتی ہے، تو آنکھوں میں آنکھیں نہ ملائیں، بلا ضرورت بات نہ کریں اور تنہائی نہ کریں. اور ویسے ہی مطلب جیسے شوق میں چسکے میں باتیں کرتے ہیں وہ باتیں بالکل نہ کریں، تنہائی ہونے ہی نہ دیں جی. اور اگر دوسری طرف سے بات کی پہل ہوتی ہے اس بات کو چیپٹر کو کلوز کر دیں اور کوئی بات شروع کر دیں، دین کی بات شروع کر دیں، دین کی دعوت شروع کر دیں. تو حیا داری یہ نہیں ہے کہ عورت کو دیکھ کے بندہ بھاگ جائے. حیا داری یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو باحیا رکھے، اپنے اندر کو صاف رکھے، اپنے اندر کو میلا ہونے سے بچائے. اپنے اندر کو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، ہمارے اچھے برے خیالات سے واقف ہیں. ہم عورت کی صفات کی طرف کیوں دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کتنی حسین ہے، اس کی یہ چیزیں اچھی ہیں، وہ چیز، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. ہم اس کو کسی اور طرف لگائیں. اللہ رب العزت نے جس نے حسن دیا ہے وہ کتنا حسین ہوگا. ہم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حسن کی طرف توجہ کریں، وہ کتنے حسین، وہ حیادار ہیں. ہم جب کبھی کسی غیر محرم سے بات کرتے ہیں، ٹچ ہوتے ہیں کسی سسٹم میں، کیا فون پہ یا گفتگو میں یا بیٹھ کر ٹیبل پہ آمنے سامنے یا کھانا کھاتے ہیں یا چائے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ بہت غیرت مند ہے اور ہم سے وہ ناراض ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ اس وقت ہم سے راضی نہیں ہوتے. اور کتنی بڑی ہماری یہ بے حیائی ہے، خود غرضی ہے، گناہگاری ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو بھول کر اس کی ناراضگی کی پرواہ چھوڑ کر اس مخلوق کی طرف لگے ہوئے ہیں. کتنی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی شادی کر لو، ایک نہیں 4 کر لو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک، اتنا دم شم تو ہے نہیں کہ بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی لے آؤ جی. تو پھر یہاں پر تو دال گلتی نہیں ہے اور وہاں پر جناب دوسری طرف گناہ. یہ معاشرہ ہے ہمارا. دوسری عورت کے ساتھ بات چیت کر لو، گھر والے بھی کچھ نہیں کہیں گے، معاشرہ بھی کچھ نہیں کہے گا جی. اور غیر عورتوں سے بات کر لیں گے کوئی کچھ نہیں کہے گا. شادی کر لو گے نا دوسری، تجھے کیا آگ لگی ہوئی تھی، تو نے ہمارے اندر کیا کمی دیکھی جو تو نے شادی کر لی. معاشرے کی بہت ساری باتیں سامنے آتی. خیر خود اگر بندہ انصاف نہ کر سکے تو ہرگز نہ کرے شادی، دوسری شادی ہرگز. لیکن اپنے آپ کو حیادار تو بنائے. اگر ایک انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا اور اس کی بیوی بیمار رہتی ہے تو اس کو دوسری شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہاں پر ہمیں
گناہ سے بچنے کو ترجیح دینی چاہیے، حیادار بننے کو ترجیح دینی چاہیے، گناہ کی طرف بڑھنے کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کی بیویاں بیمار ہیں، ٹھیک، تو وہ گناہ کی طرف تو چلے گئے، دوسری شادی کی طرف نہیں گئے، یہ بھی بے حیائی ہے۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، اپنے اعضاء کو پاک کریں، اپنے رب کو خوش کریں اور امت کے لیے کام کریں، امت کی فکر کریں، امت کے لیے دعائیں کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اتنے حیا والے ہیں، اتنی حیا آتی ہے کہ اس کو نہ دوں۔ ایک بندہ مانگنے آیا ہے، ایک بندہ کسی سخی کے پاس جی مانگنے آتا ہے اور وزیر کے پاس مانگنے آتا ہے، کھلے خزانے والے کے پاس مانگنے آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ امیر نہ بھی ہوں تو وہ کچھ نہ کچھ دے کے ہی واپس کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک جس کے بارے میں تصور بھی نہیں ہے کہ وہ کنجوسی کریں گے، وہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور مانگنے کے طریقے عاجزی اختیار کرتا ہے، ان کو حیا آتی ہے اس کے خالی ہاتھ واپس کر دیں اور پھر حوالہ دے۔ آپ نے کہا قرآن پاک میں مانگو میں قبول کروں گا، آپ نے کہا دروشی پڑھ کے مانگنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم نے اول آخر دروشی بھی پڑھا، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اب آپ نے خود فرمایا اب آپ قبول فرما لیجئے۔ باتیں کریں، باتیں کر کر کے قبول کروائیں، دوستی وہاں لگائیں تو سارے کام ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے حیا، بے حیائی سے جو کام ہم کرنا چاہیں گے وہ حیاداری سے بہت اعلیٰ طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ سے مانگ کے وہ حیاداری سے بہت اچھا۔ اب جنت میں جو جنتی جائیں گے وہاں 2,40,10,000 حوریں دی جائیں گی۔ یہ کوئی بے شرمی ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، نہیں لینی آپ نے تو پھر جنت میں جانے سے انکار کر دو۔ آپ کہیں جی مجھے نہیں چاہیے اتنی، تو پھر جنت میں نہ جائیں نا، کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے لوگوں نے کہا ہے مجھے اتنی کیا کرنی ہے بھائی، اتنی کیا کرنی ہے، وہ دنیا کے حساب کتاب سے دیکھ رہے ہیں۔ واہ، اپنے آپ کو نا اپنی حساب، اپنی سخاوت اور اپنی کنجوسی کے حساب سے لوگ جو ہے نا وہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی سخاوت کو نہیں دیکھتے وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں اگر پردے کا فرمایا ہے تو وہاں حوریں بھی عطا کر دی ہیں جنتیوں کو، اور حوروں کے ساتھ نکاح پڑھ دیا ہے دنیا میں، زوجناہم بحور عین، دنیا میں نکاح پڑھ دیا گیا، بغیر شادی کے، بغیر نکاح میں جنت میں کوئی رہائش نہیں ہے۔ خلاص یہ فیصلہ کن بات ہے، یہ کہنے میں یہاں بھی کلہ تھے وہاں بھی کلہ، یہ کلہ کلہ کوئی نہیں، کلہ اللہ ہی کلہ ہے بس، اور کوئی کلہ نہیں۔ یاد رکھیے یہ اتنی صوفیہ پن نہیں چاہیے اور اتنی بزرگی نہیں چاہیے کہ میں کلہ ہی چنگا۔ جی ہاں، اللہ رب العزت نے حیاداری کے ساتھ، حلال طریقے کے ساتھ اس خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ بہرحال زندگی مختصر، اپنی زندگی میں کچھ کر لیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، حیا کے ساتھ ہی سب کچھ ہونا ہے، حیا کے بغیر کوئی ترقی نہیں، پل پل پہ حیا کا امتحان ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے کی بات ہوئی اور صحابیات کے جنازے کی بات ہوتی تھی نا، تو وہ بات کہتے تھے کہ میرا جنازہ شام کے وقت اٹھانا، رات کے وقت اٹھانا، کسی کے نظر نہ پڑے۔ تو کسی نے تسلی دی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، فکر ہو جاؤ ڈولی بن گئی ہے، اس کے اندر میت لے کے جاتے ہیں، نظر نہیں آتا پھر وہ۔ اس لیے ہم بھی یہاں کہا کرتے ہیں کہ جو خاتون کا جنازہ ہو تو اوپر بہت بڑی چادر ڈال دیا کریں، بعد میں قبر پہ جا کر اتار دیا کریں۔ خواتین کے لیے ہر جگہ حیا ہے۔ خواتین کا کفن کتنا ہے؟ 5، مرد کا کفن 3 کپڑے، عورت اور مرد میں حیا کا ہی فرق ہے نا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے حیادار بنایا ہے۔ آج سے طے کر لیں کہ 2024 کے تمام دن، تمام گھڑیاں انشاءاللہ تعالی ان آنکھوں کو حیادار بنا کے اور ان کانوں کو، زبان کو بے حیائی سے بچا کے گزاریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات اس بیان کی عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا کا حق ادا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا حق ادا کریں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ سے شرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے کیا حیا حق ادا کریں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا اپنے سر کو اور اس کے سامنے ہم نے جو چیزیں ہیں ان سب کو ان کی حفاظت کرو۔ پیٹ ہے اور اس کے دائیں بائیں چیزیں، ان کی حفاظت کرو۔ کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ کی، کان کی، زبان کی، اس کو بے حیائی سے بچائیں اور اپنی شرمگاہ کو، پیٹ کو حرام کھانے سے اور اس آگے غلط استعمال سے بچائیں۔ یہ ہے حق، حیا کا حق۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حیا کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔